روس اور یوکرین کشیدگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، لیکن یوکرین چھوٹا ملک ہے، روس بہت بڑا ملک ہے، پاورفل ہے، اور یوکرین کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات، نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں، وہاں پر ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستانی وزیر اعظم کیا کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی کیا پالیسی ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کشیدگی کا حامی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں روس اور یوکرین کی کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے روس اور یوکرین کشیدگی کے معاملے میں آزاد خارجہ پالیسی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے دیگر امور پر حکمت عملی بنانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے دیگر امور پر بھی حکمت عملی بنانے پر غور کیا گیا ہے، اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف اور DGISI سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی، اور رپورٹ کے مطابق اجلاس میں حکومت نے آزاد خارجہ پالیسی رکھنے پر اور عمل پیرا رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں روس اور یوکرین کی کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کشیدگی کا حامل نہیں رہے گا۔ خیال رہے کہ روس اور یوکرین کے مابین جنگ کی صورتحال ہے اور جھڑپیں جاری ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ ہنگری میں پاکستانی سفیر محمد اعجاز نے یوکرین میں موجود پاکستانی طلباء کو جلد از جلد یوکرین چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستانی سفیر محمد اعجاز کے مطابق وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ جھوٹی امید، خوف یا الجھن کی وجہ سے تاخیر نہ کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے محفوظ ترین راستہ تلاش کریں اور یوکرین سے جلد از جلد نکلیں۔ محمد اعجاز کے مطابق جو پاکستانی طلباء ہنگری پہنچ گئے یا پہنچ رہے ہیں وہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن سے رابطہ کریں۔ ڈپٹی ہیڈ آف مشن حفیظ سے رابطہ 00367 061 81595 پر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ کرنے پر سرحد پر پاکستانی طلباء کی آمد و رفت اور بڈاپسٹ میں قیام کے انتظامات ہو سکیں گے۔